اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں جو مساجد اہل حدیث کے جو مساجد ہیں اس میں جمعے کے دن وقت سے پہلے اذان دے دی جاتی ہے تقریباً اکثر ہی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی زوال سے پہلے اذان دے دی جاتی ہے تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. کراچی سے یہ بھائی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کی مساجد میں خاص طور پر ہندوستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی 2 اذانیں جمعے کی ہوتی ہیں، جبکہ بہت سی مساجد میں ایک ہی اذان ہوتی ہے. اہل حدیث کی مساجد میں بہت سی مساجد ایسی ہیں جو کہ صرف ایک اذان پر ہی اکتفا کرتے ہیں، جبکہ ممبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے امام تشریف لاتا ہے. ایسی صورت میں کیا صحیح ہے، کیا درست ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے. ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. شیخ صاحب سے جو سوال پوچھا گیا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک آدمی نے اپنا ایبریویشن کے ساتھ نام لے کر بھیجا ہے. هل للجمعة أذان واحد أم أذانان وهل بينهما سنة قبلية للجمعة؟ یہ جمعے کی اذانوں کے بارے میں وہی سوال جو آپ نے کیا ہے شیخ سے پوچھا جا رہا ہے، کیا 2 اذانیں ہیں یا ایک ہی اذان ہے؟ الجمعة لها أذان واحد. جمعے کی اذان جو ہے الاصل یہ ہے کہ اس کی ایک ہی اذان ہے. الاصل یہی اصل ہے کہ جمعے کی ایک اذان ہوتی ہے. المفترض عند دخول الخطيب جب امام داخل ہوتا ہے، ممبر پر بیٹھتا ہے، اس وقت اذان دی جاتی ہے. الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسی طرز پر عمل ہوتا تھا. الخطيب أذن بلال عليه رضي الله عنه. جب آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لاتے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے. ثم زاد عثمان أذانا ثانيا مستحب. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک میں ایک اذان کا اضافہ فرمایا. لتنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة. وہ آپ نے بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کسی خاص مقام پر بازار میں لوگ دیا کرتے تھے، یا ایسی آواز جو کہ لوگوں کو وقت کے داخلے کا یا جمعے کی تیاری کا موقع فراہم کرتی تھی. قبل الأذان الأول. قبل الاذان الاول، یہ پہلی اذان جب دی جاتی تھی نا، اس سے بھی پہلے وقت کے دخول کا اعلان کیا جاتا تھا. قبل الأذان السابق الذي عند دخول الخطيب. جب کہ امام ممبر پر بیٹھ کر داخل ہوتا ہے اور اذان دی جاتی ہے تو اس اذان سے پہلے حضرت عثمان نے ایک اور اذان کا اہتمام کیا. یؤذن بھی قبل الوقت، الساعة ونحوها. 1 گھنٹہ یا کچھ وقت پہلے. حتى يعلم الناس الجمعة. حتی یعلم الناس الجمعہ، تاکہ جمعے کی ان کو اطلاع مل جائے. اور سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں خطبہ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے اور جو پہلی اذان ہے وہ تقریباً 11:30 بجے ہو جاتی ہے، تو 1 گھنٹہ پہلے اذان دے دی جاتی ہے. حرمین میں بھی یہی ہے، پوری سعودی عرب کی مساجد میں یہی ہے. اہل حدیث کی بعض مساجد میں بھی ایسا ہی ہے. حتى يستعدوا للمجيء. جو دور ہوں وہ آ سکتے ہوں، مسجد میں داخل ہو سکتے ہوں، نماز کا اہتمام کر سکتے ہوں اور غسل اور تیاری کرنے کے بعد مسجد میں آ جائیں. درج السلف على هذا. ہاں، تأسم عمر رضي الله عنه في عهد عثمان وفي عهد علي وعهد الصحابة. یہاں حضرت عثمان نے جس اذان کا اہتمام کیا وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہی، اور پھر صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے دنوں میں بھی، ان کے عہد میں بھی اسی طرز پر عمل ہوتا رہا ہے. ثم درج عليه السلف الصالح. اور سلف صالح مشروع من عمل الخلفاء الراشدين. یہ خلفاء راشدین کی مشروع کیفیت ہے، سنت ہے. والرسول عليه السلام قال عليكم بسنتي. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، علیکم بسنتی، آپ کے اوپر میری سنت واجب ہے، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد.
من بعدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خلفائے راشدین جو کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی سنت ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر حضرت علی نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور صحابہ کے ادوار میں اس پر عمل رہا ہے. ان عثمان رضی اللہ عنہ وعلی رضی اللہ كلهم من الخلفاء الراشدين. كلهم من الخلفاء الراشدين. نعم. ان يؤتى بالاذان الاول للجمعه للتنبيه. وہاں سنت یہی ہے کہ ایک اذان اس ممبر پر چڑھنے سے پہلے خطیب کے وقت کی کے داخلے کی اگر اذان دے دی جاتی ہے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے عہد مبارک سے شروع ہوئی تھی اور جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اختیار کرنے کا عمل حکم دیا ہے. اما الاذان الاول الذي عند دخول الخطيب فهذا هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفترض. یہ خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اصل تو وہی ہے، لیکن اگر اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 2 اذانیں دی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بائی دا وے، صحابہ کے عنوان پر آنے والا جو جمعہ ہے غالباً آج 1 فروری ہے اور 3 فروری کو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی مساجد میں جو جمعے کے خطبات ہوں گے وہ فضائل صحابہ ہوں گے، اور اس کا عنوان لوگوں کو اس لیے دیا گیا ہے ممبروں پر خطیبوں کو، تاکہ جو دلوں سے بغض اور حسد ہے نا، عثمان، عمر اور ابو بکر کی عزت اور احترام نہیں کرتے، جو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ جلیل القدر صحابہ کا احترام نہیں کرتے، انہیں احترام سکھایا جائے. پوری سعودی عرب میں جو خطبہ ہوگا اس آنے والی 3 فروری سن 2022 کو وہ فضائل صحابہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ راضی رہا ان سے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے ساتھ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں ملائے، جنت میں ہمارا پڑوسی ان کو بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.